الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی تکمیل کے موقع پر ہم سب کو جمع فرمایا. دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال جو قرآن کریم تراویح کے اندر پڑھا گیا ہے اور جو سنا گیا ہے، اللہ اس کے پڑھنے، پڑھانے اور سننے اور سنانے کو قبول فرمائے. قرآن کریم کی نسبت سے یہ مجلس ہے، اسی کے متعلق چند منٹ آپ کے سامنے حاضر ہوں. رب کریم سے دعا کیجیے کہ رب کریم کچھ ایسے کلمات نکلوائے جو خود میری ذات کے لیے بھی مفید ہو اور آپ تمامی حضرات کے لیے بھی مفید ہو. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے قرآن کریم کا خلاصہ پوچھے کہ الحمدللہ سے لے کر سورہ ناس تک جو پوری کتاب ہے، اس میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے، تو حضرت نے فرمایا میں اس کا جواب پلیٹ فارم سے ٹرین پر چڑھتے ہوئے دے دوں گا. اسٹیشن کے پلیٹ فارم سے قدم اپنا ٹرین پر رکھوں گا اور اتنی دیر میں دے دوں گا کہ قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے. کسی نے پوچھا حضرت اتنی موٹی کتاب، 20 پاروں کی کتاب، اس پوری کتاب کا خلاصہ آپ صرف اسٹیشن کے پلیٹ فارم سے پیر اٹھا کر اور ٹرین پر رکھنے میں اور ٹرین پر چڑھنے میں ہی بتلا دیں گے؟ کہا ہاں. تو کہا بتلا دیجئے. انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اور مخلوق کو راضی اور خوش کر کے اپنے آپ کو راضی کر لیا جائے. کیا مطلب؟ اللہ کو عبادت سے راضی کر لیا جائے. اب اس کی تشریح آپ کرتے چلے جائیے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ عبادت خواہ کسی بھی قسم کی ہو، اگر اس کے اندر اخلاص ہے، اگر اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق، مسئلے اور مسائل کے مطابق اور فقہ کے مطابق اس کو کیا جا رہا ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہی جا رہی ہے اور اللہ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ قرآن کا خلاصہ ہے. اور اگر یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت کو، ایک ایک سنت کو، ایک ایک طریقے کو، ایک ایک آپ کی زندگی کے پہلو کو اپنی زندگی میں داخل کیا جا رہا ہے تو یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اگر کوئی شخص مخلوق کو ان کی خدمت کر کے راضی کر رہا ہے تو یہ بھی قرآن کریم کا خلاصہ ہے. آپ عبادت کو لے لیجئے.
عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اطاعت کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے جو موقع ہمیں دیے ہیں، ان موقعوں کے مطابق ہم اس پر کھرے اتر جائیں۔ نماز کی باری آئے تو نماز ہم سنجیدگی کے ساتھ مسائل کو سیکھ کر کے فرائض اور واجبات اور سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کریں، تب یہ جانیے کہ ہم نے نماز کی عبادت مکمل طریقے سے کی ہے۔ روزے کی باری آئے تو روزے کے مسائل بھی تو ہم سیکھیں۔ آج قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے بالکل ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جسے آج سے تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ آپ تاریخ کو اٹھائیے، پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی روزے رکھا کرتے تھے اور ان کے اوپر ایام 20 کے روزے فرض تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ اٹھائیے، آپ کو پتہ چلے گا یوم عاشورہ یعنی محرم کا روزہ ان کے اوپر فرض تھا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کی تاریخ کو اٹھائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی امت پر 2 مہینے کے روزے فرض تھے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اٹھائیے، پتہ چلے گا کہ ان کی امت پر 40 دن کے روزے فرض تھے۔ آپ اس امت محمدیہ کی تاریخ اٹھائیے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے اوپر 30 روزے فرض کیے گئے۔ اس پوری تاریخ کو قرآن کی ایک آیت نے بیان کیا کہ پچھلی تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ روزے کسی کے زیادہ تھے، کسی کے کم تھے، لیکن فرض تو تھے۔ آج اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر یہ قرآن کریم کا ایک حکم، ایک ایسی عبادت، نئی عبادت لاگو کی گئی ہے، جو چیز کھانے والی تھی اس سے بھی روک دیا گیا، جو چیز پینے والی تھی اس سے بھی روک دیا گیا، اپنی خواہشات پوری کرنے سے بھی روک دیا گیا، یہ عجیب عبادت ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ اے امت محمدیہ کے ماننے والوں، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر کوئی نئی عبادت یہ لاگو نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ لاگو پچھلی امتوں پر بھی تھی، اسی طریقے سے یہ تمہارے اوپر بھی لاگو۔ لیکن آج صحیح معنوں میں بتلائیے، ہم نے پچھلی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اور یہ روزے جو رکھے اللہ کو عبادت سے خوش کرنا ہے، یہ روزے ہمارے سامنے آئے، کیا ہم نے روزوں کا حق ادا کر دیا؟ آج ہمارا نوجوان سب سے پیچھے روزہ رکھنے میں، آج ہمارا بوڑھا روزہ رکھنے کے لیے تیار ہے، ہماری مائیں اور بہنیں اور بوڑھی عورتیں روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کوئی روزہ رکھنے میں سب سے پیچھے ہے تو ہمارا نوجوان ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جب بھی دین کو، جب بھی اسلام کو، جب بھی کسی مذہب کو تقویت ملی ہے، اس کو بلندی ملی ہے، تو کسی نوجوان کے معیار سے ملی، نوجوان کے اس کے کردار سے ملی ہے۔ لیکن آج اسلام پستی میں جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان اسلام سے بہت دور ہو چکا ہے۔ آج ہمارا نوجوان دین سے بہت دوری اپنائے ہوئے، اسے دین کی بات اچھی نہیں لگتی، اسے اسلام اور شریعت کی بات اچھی نہیں لگتی، اسے مسئلے مسائل اچھے نہیں لگتے، اسے تو عیاشیاں اچھی لگتی ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ ایک وقت وہ تھا ابھی چند سال پہلے کہ جب اس سے سامنے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ صاحب روزے ہیں تو وہ شرم کے مارے بھاگتا تھا اور کوئی کھانے والی چیز چھپ کر کھایا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارا نوجوان ہر بیچ چوراہے پر، ہر ہوٹل میں، روزے دار ہو یا غیر روزے دار ہو، سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کیسے ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو اس کی عبادت کر کے، اس کی اطاعت کر کے جو بھی موقع دیا ہو اس کے ذریعے سے اس کو خوش کیا جائے۔ چلیے روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، کیا صحیح معنوں میں ہمارا روزہ ہے بھی یا نہیں، اس کی طرف ہم نے کبھی توجہ دی ہے؟ آج ہی میں نے ایک جگہ پڑھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا شخص کھانا کھا رہا تھا، رمضان کے مہینے کھا رہا تھا، پی رہا تھا۔ کسی نوجوان نے آ کر اس سے کہا ابا آپ روزے نہیں رہتے؟ انہوں نے کہا روزہ رہتا ہوں، بس کھا پی لیتا ہوں۔ کیا کہا؟ روزہ تو رہتا ہوں، بس کھا پی لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا یہ کیسا روزہ ہے کہ آپ کھا پی لیتے ہیں؟ اس بوڑھے شخص نے کہا جی ہاں میں جھوٹ نہیں بولتا، جی ہاں میں کسی کی چغلی نہیں کرتا، جی ہاں میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، میں کسی کو پریشان نہیں کرتا، میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، میں کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتا، سارے گناہ سے میں بچتا ہوں، صرف ایک بیماری ہے کہ میں کھا پی لیتا ہوں، اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں، بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی،
پینا مجھ سے، پیاسا رہنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں کھا لیتا ہوں، پی لیتا ہوں، باقی تمام گناہوں سے اپنے پورے جسم کا میں نے روزہ رکھا۔ آج ہمارا نوجوان بتائے، آج ہم میں سے ہر شخص بتلائے کیا ہمارا روزہ ہے؟ پھر یہ بات کہنے کے بعد اس بوڑھے شخص نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا آپ بھی روزہ رکھتے ہیں؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، اپنے گریبان میں جھانکیے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں صرف بھوکا رہتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا۔ میں صرف بھوکا رہتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا۔ آج صحیح معنوں میں یہ کہا جائے کہ ہم بھوکے رہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، ہمارا روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو یہ ہونا چاہیے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا ہر حصہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا جسم کا ہر حصہ گناہوں سے محفوظ رہے، ہمارے ہاتھ غلط کام کرنے سے محفوظ رہے، ہماری آنکھیں غلط چیز دیکھنے سے محفوظ رہے، ہماری زبان غلط چیز بولنے سے محفوظ رہے، ہمارے پیر غلط جگہ جانے سے محفوظ رہے، اور ہمارا ذہن اور دماغ اور ہمارا دل غلط چیز سوچنے سے محفوظ رہے، اور پھر ہم بھوکے رہے صبح سے لے کر شام تک، تب صحیح معنوں میں یہ روزہ کہلائے گا۔ ذرا آج آپ دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے، کس چوراہے پر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی جاتی، کس گھر میں برائی نہیں کی جاتی، صرف سحری کھا لی جائے اور افطار کر لیا جائے اور پورے دن بھوکا رہا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، کیا روزہ ہو جائے گا؟ علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی نے اپنے بھائی کی چغلی کی، اس کا روزہ نہیں ہوتا، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں آپ بتلائیے، کون سی ہم اللہ کی اطاعت کر کے، قرآن کے کون سے خلاصے کو ادا کر کے اللہ کو خوش کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے روزے کی اطاعت پوری کر دی ہے؟ کیا روزے کی عبادت پوری کر دی ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سب کچھ بنتا ہے، آج اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، آج اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، کھیتی باڑی کے ذریعے رزق آ جاتا ہے یا کوئی کاروبار دیا ہے، لیکن آج ہمارا پڑوسی بھوکا رہتا ہے، کیا یہ روزہ ہو جائے گا؟ کسی شخص نے یہ پوچھا تھا کہ مجھے کوئی ایسی دوا دے دیجئے ڈاکٹر صاحب کہ روزے کی وجہ سے، سحری نہ کھانے کی وجہ سے، افطار نہ کرنے کی وجہ سے بھوک لگ جاتی ہے، کوئی ایسا ٹیبلیٹ دے دیجئے بھوک نہ لگا کر۔ کیا صرف بھوکا رہ لینا، افطار میں خوب کھا لینا اور افطار کے بعد سحری میں کھا لینا، رات بھر اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کر کے سو جانا اور اپنے پڑوسی کا حال بھی نہ لینا، کیا روزہ قبول ہو جائے گا اللہ کے یہاں؟ کیا اللہ کو ہم راضی کر لیں گے؟ کیا اللہ کی اطاعت پوری ہو جائے گی؟ اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا؟ قرآن کا خلاصہ ہم نے ادا کر دیا؟ یقیناً نہیں ادا ہو سکتا۔ ہمارا روزہ کیسا ہے؟ ایک جگہ اور پڑھا تھا کہ ایک کسی روڈ پر پکوڑے والے نے پکوڑا تلتے ہوئے اپنے ایک گراہک سے کہا تھا کہ آپ کیا لینے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے کل اتنے کلو پکوڑے چاہیے، اتنے سموسے چاہیے، ایک گھر میں پروگرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ پیسے نقد دیں گے یا کل ہی دیں گے؟ اس نے کہا جیسا بھی ہو آپ پیسے آج ہی لے لیجئے، لیکن یہ میرا مال اتنا تیار رکھیے گا اور کل مجھے وقت پر دے دیجئے گا۔ اس نے کہا یہ پیسے تو میں نہیں لیتا، وہ سامنے جو ماں کھڑی ہے اس کو دے آؤ۔ وہ شخص چونک گیا اور چونکنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ اس پکوڑے کے اور اس سموسے کے پیسے اس ماں کو دلوا رہے ہیں، اس بہن کو دلوا رہے ہیں، کیا وہ رشتہ دار ہے؟ انہوں نے کہا آپ دے آؤ پھر بتلاؤں گا۔ جب واپس آئے تو انہوں نے بہت اصرار کیا اور پوچھا آپ مجھے یہ تو بتلا دیجئے کہ وہ کون ہے؟ کوئی آپ کی رشتہ دار ہے؟ کوئی آپ کی بہن لگتی ہے؟ آپ کی اس سے جانکاری ہے جس کو آپ نے مجھ سے ان تمام چیز کے پیسے اس کو دلوا دیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میری کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن ہاں انسانیت کے ناطے وہ میری بہن بھی ہے، انسانیت کے ناطے وہ میری بیٹی بھی ہے، انسانیت کے ناطے وہ میرا ہر رشتہ دار بھی ہے، لیکن میں نے اسے دیکھا ہے صبح سے شام ہو گئی اور وہ کھڑی ہے، کسی سے مانگتی نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، لہٰذا آج کے اس پکوڑے اور اس سموسے کے پیسے آپ اسے دے دیجئے۔ اور پھر اس نے ایک بات کہی کہ آپ لوگ کیا جانے پیسے کی لالچ میں ڈوبے ہوئے،
آپ لوگ کیا جانے نعمتیں حاصل کیے ہوئے کہ کس انسان کے اندر انسانیت چھپی ہوئی ہے، کس انسان کے اندر کون سی رشتہ داری ہے۔ آپ اپنی سگی بہن کو بہن تو سمجھتے ہیں لیکن اپنے پڑوسی کو بہن کا درجہ نہیں دے سکتے۔ آپ اپنی سگی ماں کو ماں تو سمجھتے ہیں لیکن اپنے پڑوسی کو ماں کا درجہ نہیں دے سکتے، اور اپنے پڑوسی کا حال نہ دیکھ کر کے کیسے قرآن کے خلاصے کے مطابق اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ مجھے بتلایا جائے، آج صرف صبح سے شام تک روزہ رکھ لیا گیا اور ہم یہ سمجھے کہ اللہ کے ہم بہت بڑے مقرب بندے ہیں اور حقوق العباد کو ترک کرتے چلے جائیں اور ہم یہ سمجھے کہ اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے، کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اللہ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے جس میں انسانیت ختم ہو جائے۔ قرآن کا خلاصہ ہے یہ، جس کو میں نے کہا، جس کو مولانا احمد علی لاہوری نے یہ فرمایا کہ ٹرین کے پلیٹ فارم سے میں ٹرین پر چڑھتے ہوئے خلاصہ بتلا سکتا ہوں، پوری انسانیت کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لیا جائے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ آج آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سیرت ہمارے اندر ہے۔ امی عائشہ سے کسی صحابی نے پوچھا تھا اور یہ کہا تھا آپ مجھے یہ بتلا دیجئے نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں۔ امی عائشہ نے کہا تھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کیا بات، کہ قرآن کے اندر جو لکھا ہے وہی نبی علیہ السلام کے اخلاق۔ اسے پتہ چلا کہ قرآن کے اندر لکھا ہے جھوٹ نہ بولا جائے، کسی کو دغا نہ دی جائے، کسی کے ساتھ بدخیانتی نہ کی جائے، کسی کے ساتھ حسد نہ کیا جائے، کسی کی چغلی نہ کی جائے، کسی کی زمین نہ دبائی جائے، کسی کو کسی بھی طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے اور یہی نبی علیہ السلام کے اخلاق ہیں۔ کیا ہمارے اندر آ گیا؟ کیا ہماری زندگی اس سے بھرپور ہے؟ کیا ہماری زندگی کے اندر یہ باتیں ہیں؟ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کو گرانے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کل بھی ایک جگہ بتلایا تھا کہ قرآن کی سورہ حجرات پڑھیے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کیا بھائی ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ اپنا کوڑا نکال کر دوسرے بھائی کے دروازے پر لگا دیا جائے؟ کیا بھائی ہونے کا تقاضا یہی ہے کیا ہماری دکان اگر ہے تو دوسرے بھائی کو اپنے بغل میں دکان نہ کھولنے دی جائے؟ کیا بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بھائی کی میڑ اور کھیت کو جوت دیا جائے؟ کیا بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی کی غیر موجودگی میں ان کی ماں اور بہنوں کی اور بیٹیوں کی عزت اور آبرو پر حملہ کر دیا جائے؟ کیا یہی بھائی ہونے کا تقاضا ہے؟ جی ہاں، بھائی ہونے کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ بھائی ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ آج ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے بھائی کے لیے پسند کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ صرف سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پڑھ لیا جائے اور سن لیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے قرآن کا خلاصہ ادا کر دیا، قرآن کا حق ادا کر دیا، کوئی حق ادا نہیں ہوا۔ قرآن کریم اس لیے نہیں آئی تھی کہ صرف پڑھ کر اور سن کر بند کر دیا جائے اور طاقوں میں سجا دیا جائے، جب کوئی مر جائے تو اس کے سامنے پڑھوا لیا جائے، جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس سے شفا حاصل کر لی جائے، جب کوئی گھر نیا بنایا جائے، جب کوئی دکان رکھی جائے، قرآن خوانی کروا لی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ یقیناً یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن تو اللہ نے اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دی تھی، لیکن آج ہم نے جزدان میں لپیٹ کر طاقوں میں سجا رکھا۔ آج ہم قرآن اپنی بہن اور بیٹیوں کی شادی میں جہیز میں دیتے ہیں اور جب قرآن کو لے جا کر کے رکھتے ہیں تو اوپر اٹھا کر لے جاتے ہیں کہیں قرآن کی بے ادبی نہ ہو جائے، اور پھر اسی مجلس میں قرآن کے خلاف مکاریاں اور عیاشیاں ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ایک ایک رکوع کو فراموش کر ڈالا ہے؟ کیا ہم قرآن کو ماننے والے ہیں؟ کیا ہم قرآن کے خلاصے کے مطابق زندگی گزار بھی رہے ہیں؟ آج صحیح معنوں میں بتلایا یہ جائے کہ قرآن کے ایک ایک حکم کو ہم نے فراموش کر دیا۔ آج قرآن کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ انسانیت کو راضی کیا جائے۔ قرآن کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی ایک ایک مخلوق کو راضی کر لیا جائے۔ اللہ کی مخلوق کیسے راضی ہو جائے گی؟ اگر ایک کتا بیمار ہے اور اسے آپ نے دوا کھلا دی، اسے آپ نے کچھ روٹی کھلا دی، اسے آپ نے پانی پلا دیا اور وہ شفایاب ہو گیا اور وہ صحیح ہو گیا تو جنت کے وعدے ہیں۔ اگر کوئی پرندہ بیمار ہو جائے، آپ نے اس کے پیر میں پٹی باندھ دی، اسے کوئی دوا کھلا دی، اس کی دیکھ ریکھ کر لی، وہ صحیح ہو جائے تو اس پہ جنت کے وعدے ہیں، آپ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کے
جس کو ایک کتے کو دیکھ کر ترس آیا تھا کہ پیاس ہونے کی وجہ سے، پیاسا ہونے کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکالے ہوئے گھانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا، گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، اس عورت نے اپنے خفین کو اتارا تھا اور اپنے دوپٹے میں باندھ کر کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر انسانیت تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، جانوروں کے ساتھ یہ احسان کیا جائے، پرندوں کے ساتھ یہ احسان کیا جائے، چیٹیوں کے ساتھ یہ احسان کیا جائے، لیکن اپنے سگے بھائی کا جنازہ نکال دیا جائے، کیا یہ قرآن کا خلاصہ ہے؟ کیا یہ قرآن کے مطابق عمل ہے؟ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، آج ہم ذرا سی بات پر اپنے سگے بھائی سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج سالوں ہو گئے ہم ان سے سلام نہیں کر سکتے۔ میں بڑی بات کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر تسبیح ہلانا بہت آسان ہے، 100 نفلیں پڑھنا بہت آسان ہے، تلاوت کرنا 10 پارے کی بہت آسان ہے، مسجد میں اللہ کے سامنے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن ایک اپنے سگے بھائی سے جس سے بول چال بند ہو گئی ہے، اس سے سلام کرنا بہت مشکل ہے۔ قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن ہم مانتے کیا ہیں؟ قرآن کی کس آیت پر ہم عمل کرتے ہیں؟ مجھے بتایا تو جائے، اپنی زندگی کو کھنگالا جائے کہ صحیح معنوں میں ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں، صحیح معنوں میں ہم قرآن کو ماننے والے ہیں بھی یا نہیں، یا صرف ہمارا نام مسلمانی ہے، ہم لسٹ میں مسلمان آتے ہیں اسی لیے قرآن کریم کے مطابق ہم عمل کرنے والے کہلائیں گے؟ نہیں، اللہ کو اطاعت سے راضی کیا جائے، عبادت سے راضی کیا جائے، جس وقت جو مرحلہ آئے عبادت کا اس میں بالکل کھرا اترا جائے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں نے صحیح طریقے سے اپنے مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ نکالی ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جنہوں نے سونا اور چاندی کا خزانہ جمع کر رکھا ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی علیہ السلام آپ ان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ مجھے بتلایا جائے دردناک عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے یا وعید ہوتی ہے؟ قرآن کہہ رہا فبشرہم، اے نبی آپ ان کو بشارت دے دیجئے، گویا اللہ اس کا مذاق اڑا رہے۔ پتہ یہ چلا اللہ ناراض بہت ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس سونا اور چاندی ہے اور صاحب نصاب ہے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے نہیں خرچ کی اور صاحب نصاب ہے تو اگلی آیت پھر کیا کہتی ہے؟ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اسی سونے اور چاندی کے پترے بنائے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، دہکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر اسی پتروں سے کسی کی پیشانی کو داغا جائے گا، کسی کی کروٹ اور پہلو کو داغا جائے گا، کسی کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ مال ہے جسے تم اپنی ذات کے لیے جمع کیا کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے کون سی عبادت ہم نے کر کے اللہ کو خوش کیا ہے؟ ہماری نماز نماز نہیں، ہمارا روزہ روزہ نہیں، ہماری زکوٰۃ نہیں، ہماری حج اور کوئی دوسری عبادتیں ہیں وہ بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور پھر ہم کہنے والے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہماری کتنی زندگی میں ہے؟ مجھے معاف کیجئے گا اگر آج ایک کوئی مسلمان بھائی کو کسی غیر مسلم کے بغل میں بٹھا دیا جائے، یہ فرق کرنا دشوار ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے۔ آپ سکھ قوم کو دیکھیے، سکھ قوم کی ایک پہچان ہے، داڑھی بہت بڑی ہے، پگڑی باندھ رکھی ہے، تلوار لٹکا رکھی ہے، اپنی ایک شناخت بنا رکھی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بنا رکھا ہے کہ میرا کوئی بھائی فقیری کی زندگی نہیں گزارے گا، میرا کوئی برادری کا شخص کسی کے سامنے کٹورا لے کر ہاتھ نہیں پھیلائے گا، میرا کوئی بھائی بھیک نہیں مانگے گا۔ یہ انہوں نے ایک اپنی شناخت بنا رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص فقیری پر راضی ہو جائے تو وہ معاشرے میں جینے نہیں دیتے، اور وہ چندہ کر کے وصولیابی کر کے اس کی کوئی دکان رکھواتے ہیں، اس کے کوئی تجارت کرواتے ہیں، کوئی بزنس کرواتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی میری طرح کھڑے ہونا ہے اور اس طریقے سے اپنا رزق تلاش کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری کون سی شناخت ہمارے اندر ہے؟ نہ تو ہمارے چہرے پر داڑھی ہے، نہ ہمارے سر پر ٹوپی ہے،
نہ ہمارا لباس سنت کے مطابق ہے، علماء کے مطابق ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں، بعض دفعہ تو کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے سے آپ نکل گئے اور آپ نے ہمیں سلام بھی نہیں کیا، کس بنیاد پر آپ کو سلام کیا جائے؟ آپ کے اندر مسلمان نام کی کوئی چیز باقی تو نہیں ہے؟ آپ کو اور ایک غیر مسلم کو بغل میں بٹھا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ تو غیر مسلم لگ رہے تھے، تو بہت ہمیں غصہ آتا ہے۔ لیکن ہم نے کون سی سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنائی ہے جس سے ہم آپ کو مسلمان سمجھ کے سلام کریں؟ غلطی ہماری ہے، کوتاہی ہماری ہے۔ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو صرف ہم نام کے مسلمان ہوں گے، اللہ کے یہاں نہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہوں گی اور نہ ہمارا حال مسلمانوں جیسا ہو رہا ہے۔ سوچنے کی بات۔ تیسری چیز ہے کہ مخلوق کو راضی کیا جائے۔ آج ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ اف کا ترجمہ جانتے ہیں؟ اف کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر کسی کے والدین نے، ماں نے، باپ نے اپنے کسی بچے سے یہ کہا کہ ذرا بازار چلے جاؤ اور یہ سامان لے آؤ، وہ بچہ کہتا ہے میں ہی ملا تھا کام کرنے کے لیے، میں ہی ملا تھا یہ کام کروانے کے لیے، روز روز مجھے بھیج دیا جاتا ہے۔ اف کا ترجمہ ہے، یعنی آپ کے دل پر صرف ناگوار گزر جانا۔ اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی اور قرآن کی یہ آیت منع کرتی ہے۔ لیکن آج ہم نے اس اللہ کی مخلوق کو کتنا راضی کیا۔ آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ آج سے تم نہ میرے باپ ہو نہ تم میری ماں ہو۔ کیا یہ کہنے سے یہ بات پوری ہو جائے گی اور وہ والدین ہونے سے مکر جائیں گے؟ نہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ جس وقت آپ اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتے تھے، اپنے پیٹ کے درد کو نہیں بتا سکتے تھے، اپنی ضروریات کو اپنے والدین کے سامنے نہیں رکھ سکتے تھے، اس وقت بھی آپ کے والدین نے آپ کی پرورش کی ہے اور آپ ان کی اس طریقے سے اطاعت کر رہے ہیں، آپ ان کا اس طرح کہنا مان رہے ہیں کہ ایک کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کس مخلوق کو ہم نے راضی کیا ہے خدمت کر کے؟ آج اس کی طرف جایا جائے، آج مسجد کے امام ہی کو لے لیا جائے، آج ہم اپنے مسجد کے امام کی کتنی خبر رکھتے ہیں؟ آپ سیرت اٹھا کر دیکھیے کہ پچھلے وقت میں جب اسلامی ماحول تھا تو اماموں کی کیسی قدر کی جاتی تھی۔ وہ صرف نماز کے امام نہیں تھے، وہ صرف جمعہ اور عیدین کے اور نکاح پڑھانے کے امام نہیں تھے، بلکہ ہر چیز میں انہی کو امام مانا جاتا تھا اور ہر چیز میں ان کو مشورہ لیا جاتا تھا۔ ان کی بات، ان کی رائے، ان کا جو بھی مشورہ ہوتا تھا وہ متفق علیہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج مجھے افسوس کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر کہنے دیجئے کہ اللہ کی اس مخلوق کو جتنا تنگ کیا جاتا ہے اتنا کسی مخلوق کو تنگ نہیں کیا جاتا۔ جس کی گھر میں نہ چلتی ہو اس کی امام کے اوپر چلتی ہے، اس کی مؤذن کے اوپر چلتی ہے۔ اللہ کی کس مخلوق کو ہم نے راضی کیا ہے؟ نہ تو ہم نے اپنے ماں باپ کی صحیح طریقے سے خدمت کی ہے، نہ ہم نے اپنے امام کی خدمت کی۔ سوچئے تو صحیح اس امام کا مرتبہ کتنا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لو، ہاتھ باندھنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتا ہے رکوع کر لو، جھک جاؤ، جھکنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتا ہے سجدہ کر لو، ماتھا زمین پر رکھ دو، ہم ماتھا رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے بچے کی پیدائش ہے، ہمیں اذان دینے کی ضرورت ہے، آپ اذان دینے کے لیے بھی آگے بڑھ جائیے۔ امام صاحب اذان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھانے کے لیے تیار ہیں، آپ کے باپ کی، آپ کے ماں کی، آپ کے رشتہ داروں کی کفن دفن میں ہر طریقے سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ سب سے ظالم اور سب سے مظلوم اگر کوئی ذات ہے، اگر کوئی شخصیت ہے، اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ مسجد کا امام اور مؤذن ہے۔ اس لیے نہیں، قرآن کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ گھر سے تنگ کیا جائے، اپنے امام کو تنگ کر دیا جائے۔ گھر میں نہ چل رہی ہو تو مسجد میں تو چلے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں آپ کو مذاقیہ طور پر نہیں کہہ رہا، قرآن کا خلاصہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس انسانیت کے ناطے اس دنیا کے اندر کوئی بھی اگر مخلوق ہے تو اس کو اس کا حق دے کر اس کو اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ آج مجھے بتلایا جائے کہ آج ہم بیٹھ کر اپنے امام سے یہ تو دعا کرواتے ہیں کہ امام صاحب میرے بچے کے لیے دعا ضرور کر دیجئے گا کہ میرے بچے کی نوکری لگنے والی ہے۔ کون سی نوکری لگے گی، کتنی تنخواہ ملے گی؟ تو کہا کہ اگر نوکری لگ گئی تو 50-60 ہزار ہر مہینے آئیں گے۔
تو امام صاحب نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے کسی امام نے اور یہ کہا تھا، اے اللہ ہمارے جو یہ ٹرسٹی صاحب ہیں، ہمارے یہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے ہم سے اپنے بچے کے لیے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کی نوکری لگ جائے، آپ ان کے بچے کو ایسی نوکری دے دیجئے جسے صرف 5 یا 6 ہزار ملے۔ تو وہ صاحب ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کون سی دعا آپ نے کی ہے، ہم تو 50-60 ہزار والی کہہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے دل کا درد جو سامنے رکھا ہے کہ میں بھی تو ایک انسان ہوں، کیا آپ کا بچہ ہماری طرح انسان نہیں ہے؟ کیا آپ کا بچہ ہماری طرح اپنے والدین کی کسی ماں باپ کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا آپ کا بچہ کسی عورت کا شوہر نہیں ہے؟ کیا آپ کا بچہ کسی بچے کا والد نہیں ہے؟ اگر ہے تو میں بھی ایک انسان ہوں، صرف میری 5 اور 6 ہزار میں جس طرح گزارا ہوتا ہے آپ کے بچے کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے بتلایا جائے کہ کیا ہم نے اس مخلوق کو راضی کر لیا ہے؟ قرآن کے اس خلاصے پر عمل کر لیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے امام اور مؤذن کی صحیح طریقے سے کفالت کرے۔ مفتی اسماعیل صاحب پٹیل مالیگاؤں کے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا کمیٹی کے ممبر ہیں۔ انہوں نے ایک تقریر کی اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جس مسجد کو عالی شان بنایا جا رہا ہو اور اسے بہترین رنگ روپ میں ڈھالا جا رہا ہو اور اس کے امام کی تنخواہ اگر 5 اور 6 ہزار ہے تو ایسی مسجد میں چندہ دینا مکروہ اور حرام تحریمی ہے۔ یہ بات دارالعلوم کے ایک رکن شورا نے کہی ہے۔ اب آپ بتلائیے، وہ متولی صاحب، وہ ذمہ دار صاحب سامنے آئے اور اپنے گریبان میں جھانکے کہ مسجد کو عالی شان بنانا ضروری ہے یا اپنے امام کی کفالت کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے؟ اگر آج ہمارا خرچ 5 اور 6 ہزار میں نہیں چل سکتا تو ہمارے امام کا بھی نہیں چل سکتا۔ آج اصل بات یہ ہے کہ آج ہم نے مسجد اور مدرسے کو، مؤذن اور امام کو یا کوئی بھی ذمہ دار ہو اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا۔ اگر آج بھی ہم ان تمام چیزوں کو اپنی ضرورت میں شامل کر لیں، جس طریقے سے آٹا ہماری ضرورت ہے، جس طریقے سے نمک اور تیل ہماری ضرورت ہے، جس طریقے سے لکڑی اور گیس ضرورت ہے، جس طریقے سے دیگر چیزیں سبزی اور گوشت وغیرہ جو ہماری ضرورتیں وہ ضرورت ہے، اسی طریقے سے مسجد کا امام بھی ہماری ضرورت میں شامل ہے، تو پھر ہمارا امام 5 اور 6 ہزار میں زندگی نہیں گزارے گا۔ پھر اس طریقے سے ہم خدمت نہیں کریں گے۔ آج میں اپنے دل کا درد بتلا رہا ہوں کہ آپ کسی امام سے پوچھئے گا جا کر کے، اگر کوئی اس کو بڑی بیماری ہو جائے تو اس امام کو، اس مؤذن کو، اس مدرسے کے مدرس کو علاج کرانے کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ آپ بڑے بڑے اکابر کو دیکھیے، آپ ان کا صرف سفید کرتا اور پائجامہ دیکھ کر، پریس کو دیکھ کر نہ سمجھیے کہ یہ بہت عالی شان ہے۔ وہ اللہ کے ایک نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو فقیر اور تنگ دستی کی حالت میں ظاہر نہ کیا جائے، اس چیز پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ظاہر دکھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ آپ سے چمٹ کر نہیں مانگتے، بار بار اصرار کر کے نہیں مانگتے، تو آپ خود ان کے پاس جائیے اور ان کی کفالت کیجیے، ان کا حق پورا کیجیے۔ یہ آپ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ امام یا مؤذن یا کسی ضرورت مند کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آئے اور اپنی ضرورت پیش کرے اور یہ کہے کہ مجھے فلاں ضرورت ہے، میری ضرورت پوری کی جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے، اگر یہ ضرورت ہماری ضرورتوں میں شامل ہو جائے تو پھر کوئی امام اس طریقے سے اپنی تکلیف اور درد کو ظاہر نہیں کرے۔ آج مجھے بتلایا جائے کہ قرآن کے خلاصے کے مطابق کون سی مخلوق کو ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے، کون سی مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کو خوش کیا ہے۔ آج ہمارے بچے ہیں، بچوں کا حق کیا ہے؟ ان کی تربیت کی جائے، ان کو صحیح طریقے سے اسلامی تہذیب سکھائی جائے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے بچے کو وقت دینے کے لیے ہی وقت نہیں ہے۔ سورہ لقمان پڑھیے، سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے اور اتنی اچھی نصیحت کی ہے کہ اللہ کو وہ نصیحتیں اتنی پسند آئی ہیں کہ انہوں نے، اللہ رب العزت والجلال نے سورہ لقمان کے نام سے ایک پوری سورت قرآن میں نازل کی۔ اس میں ایک باپ اپنے بیٹے کو، یعنی لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بہت ہی اچھے اور پیارے انداز میں تربیت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر۔ آج شرک کی بات آئی ہے،
شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک ذات میں ہوتا ہے اور ایک شرک صفات میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ سمجھا جائے کہ اللہ کی ذات کی طرح کوئی اور ذات بھی ہے تو یہ شرک ذات میں ہے، اور اگر یہ سمجھا جائے کہ جو کام اللہ کرتے ہیں، جو طاقت اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے، وہ کام کوئی اور ذات بھی کر سکتی ہے تو یہ صفات میں شرک ہے۔ اللہ کے اس بندے نے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا ہے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ آج آپ اس ہندوستان کی تاریخ اٹھائیے، روزانہ اخبار پڑھیے، خبروں کو پڑھیے، پتہ چلتا ہے کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے انہیں شرک سے بچنے کی کوئی تعلیم نہیں دی، کسی طریقے سے انہیں مذہبی تعلیم یا اسلامی تہذیب سے آراستہ نہیں کیا ہے۔ آج ہر جگہ پر ہماری وہ بہنیں ذرا سی لالچ میں آ کر اپنا ایمان کھو بیٹھتی ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہی ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ آپ اپنی بچی کو ڈاکٹر بناتے ہیں بنائیے، آپ انجینئر بناتے ہیں بنائیے، آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں بنائیے، آپ دوسری تعلیم دیتے ہیں دیجئے، میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن سب سے پہلے اسے مسلمان بنائیے، سب سے پہلے اسے اسلامی تہذیب سے آراستہ کیجئے، اور اس طریقے سے اس مخلوق کی، اپنے بچے کی، اپنے رشتہ دار کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کیجئے۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے آگے حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کیا۔ آج وہ باپ کہاں چلے گئے جو اپنے بچوں سے کہتے ہو کہ اے میرے بیٹے نماز پڑھ لیا کر؟ آج افسوس کے ساتھ کہنے دیجئے جب باپ اور ماں خود نماز نہیں پڑھتی تو بچے کو کس منہ سے کہیں کہ بچہ نماز پڑھا کر؟ آج ہم خود 8ویں دن مسجد میں آتے ہیں تو بچہ بھی جانتا ہے کہ مجھے بھی 8ویں دن مسجد میں جانا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارا بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ ہماری زندگی سے سیکھتا ہے، وہ چیز نہیں سیکھتا جو ہم کہتے ہیں، وہ چیز سیکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹے سے بچے کو لائیے مسجد میں اور اسے پیچھے چھوڑ دیجئے اور پھر دیکھیے وہ کیا کرتا ہے۔ آپ اللہ اکبر کی ہاتھ اٹھائیں گے وہ بچہ بھی ہاتھ اٹھائے گا، آپ رکوع کریں گے وہ بچہ بھی رکوع کرے گا، آپ سجدہ کریں گے وہ بچہ بھی سجدہ کرے گا، آپ سلام پھیریں گے وہ بچہ بھی سلام پھیرے گا، آپ اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے وہ بچہ بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ بچہ وہی کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں، بچہ وہ نہیں کرتا جو ہم کہتے ہیں۔ اس لیے آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہمارا بچہ سچ بولنے والا بن جائے، جھوٹ نہ بولے، کسی کے ساتھ دغا نہ کرے، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، کسی کے ساتھ حسد نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی ماں بہن کی عزت و آبرو پر ڈاکہ نہ ڈالے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ اپنے اندر یہ عادات، یہ چیزیں اپنی زندگی میں لانی ہوں گی تاکہ ہمارا بچہ دیکھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے۔ صرف یہ کہنا کہ مولانا صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب ہمارے بچے کی تربیت کر دیجئے، یہ بچہ آپ کے حوالے ہے، آپ یہ بتلائیے آپ کا بچہ اس مسجد میں کتنی دیر رہتا ہے، اس مکتب اور مدرسے میں کتنی دیر رہتا ہے؟ 24 گھنٹے میں بہت بہت 4 یا 5 گھنٹے، 19 اور 20 گھنٹے تو آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کے طریقے کو دیکھتا ہے، آپ کی عادات اور اخلاق کو دیکھتا ہے، آپ کی زندگی گزارنے کے ماحول کو دیکھتا ہے، اور پھر آپ کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے میرے بچے کو کچھ نہ سکھایا ہے نہ پڑھایا ہے۔ آج غلطی ہماری ہے، آج ہم اسلامی تہذیب سے آراستہ نہیں ہیں، آج ہمارے اندر قرآن کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، آج ہمارے اندر نبی کی سیرت نہیں موجود ہے۔ بچہ ہمارا کیسے نبی کی سیرت پر چلنے والا بن جائے؟ اگر ہم نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے تو خود ہمیں اپنی ذات کو سدھارنا ہوگا، اپنی ذات کے اندر دینی ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے گھر میں داخل ہو جائے تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر داخل ہوا کرے، اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارا بچہ جب کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب بھی کھانا کھائے تو دسترخوان بچھا کر کھائے، 3 سانس میں پانی پیے، الحمدللہ کہہ کر پیے، بسم اللہ پڑھ کر پیے، کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھے، دسترخوان اٹھائے، کلی کرے،
گویا کہ تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے تو یہ تمام چیزیں سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنی پڑیں گی، اور ہمیں ہاتھ دھو کر کھانا پڑے گا، ہمیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر کھانا پڑے گا، ہمیں دسترخوان بچھانا پڑے گا، ہمیں داہنے ہاتھ سے کھانا پڑے گا، اور یہ بتلانا پڑے گا کہ میرے بچے یہ جو چیزیں میں کر رہا ہوں یہ تمام کی تمام قرآن اور حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے، اس لیے تم بھی اپنی زندگی ایسی گزارو۔ اگر یہ تربیت ہماری زندگی میں آ گئی تو قرآن کے خلاصے کے مطابق ہم نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، سورہ لقمان کے مطابق وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آگے نصیحت کی ہے کہ اچھائی کا حکم کیا جائے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کوئی کام کر رہا ہے، ہم کسی کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے آگے ہے وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائیوں سے روکا جائے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو برائی سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے تیار ہیں، دوسرے کو سبق دے رہے ہوں کہ آپ برا کام نہ کیا کیجئے۔ یہ قرآن کے احکامات ہیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں یہ ہے کہ کوئی بھی حکم ہماری زندگی کے اندر داخل نہیں ہے، کوئی بھی حکم ہماری زندگی کے اندر اترتا نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکیں گے کہ قرآن کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہیں؟ اس چھوٹے سی مجلس میں ہم بیٹھ کر قرآن کے احکامات آپ کو کہاں تک بتلائیں؟ نہیں بتلائے جا سکتے۔ ہاں ایک مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو قرآن کے مطابق چلنا ہے، اگر آپ کو سیرت اور سنت کے مطابق چلنا ہے، اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا ہے تو جو باتیں معلوم ہیں ان پر عمل کیجئے، اور جس عالم سے آپ کا دل بھرتا ہو، جو عالم آپ کو اچھا لگے، اس کا نمبر اپنے پاس رکھیے، اور جب بھی زندگی کا کوئی بھی موڑ آئے فوراً اس کے پاس ایک کال کیجئے یا وقت لے کر اس کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ زندگی کا یہ موڑ میرے سامنے آیا ہے، آپ مجھے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں مجھے بتلائیے کہ مجھے یہ کام کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم نے پوچھ کر زندگی گزاری تو یقین مانیے آہستہ آہستہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق گزرنے والی ہو جائے گی، حدیث اور سنت کے مطابق گزرنے والی ہو جائے گی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ان چند باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا